ضلع محبوب نگر مستقر میں محبوب نگر یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے کورونا سے متاثر ہو کر فوت ہونے والے ہندو مسلم افراد کا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محبوب نگر شہر میں یوتھ ویلفیئر کی جانب سے خالد نوید کی ٹیم محمد سیف، مشتاق، عبدالنعیم، عادل اور جاوید نے ایک ہمدردانہ کام کیا ہے۔ یوتھ ویلفیئر محبوب نگر کا مقصد یہ ہے کہ آفت سماوی اور دیگر وبا کے پیش نظر یہ تنظیم متاثر افراد کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ ٹی ٹی وی کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریباً 6 سال پہلے یوتھ ویلفیئر تلنگانہ میں اس تنظیم کا 2015 میں رجسٹریشن عمل میں لایا گیا تھا۔ پچھلے سال کے اپریل کے ماہ سے اب تک تقریباً ہماری تنظیم نے کورونا مرض سے فوت ہونے والے افراد کا 97 میتوں کا تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم بلا معاوضہ، بلا تفریق مذہب و ملت کا انتظام کر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں جو پریشان مزدور تھے انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچایا جاتا تھا، یہ سب کام ہماری تنظیم نے کیے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب سے ہمارا کام شروع ہوا ہے محبوب نگر کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شروع میں عوام گھبراہٹ میں تھی، الحمدللہ دھیرے دھیرے ان کے دل و دماغ سے کورونا ڈر و خوف چلا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے محبوب نگر، نارائن پیٹ و ناگر کرنول کی نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا خوف آگے آئیں اور اس خیر خواہ کام میں کام کریں۔ میرا نام خالد نوید ہے، صدر یوتھ ویلفیئر محبوب نگر۔ الحمدللہ یوتھ ویلفیئر تلنگانہ جو ایکچوئل اس کی آرگنائزیشن ہے، سن 2015 میں، آج سے تقریباً 6 سال پہلے اس کا رجسٹریشن عمل میں آیا تھا حیدرآباد میں اسٹیٹ لیول پر۔ تو یہ آرگنائزیشن ایکچولی ہمارا جو NGO ہے، یہ لوگ جو مصیبت میں ہیں، جن کو راحت کاری کی ضرورت ہے، مختلف چاہے ان کو قانونی امداد کی ضرورت ہو یا جن کو میڈیکل گائیڈنس کی ضرورت ہو یا سیلاب اور دوسرے موقعوں پہ جیسے دوسرے آرگنائزیشنس کام کرتے ہیں، ویسے اس طرح ہم نے بھی کام کیا۔ جو لاک ڈاؤن میں جو لوگ پریشان تھے، جو مزدور تھے، ان کو ویلفیئر پارٹی کے ساتھ بھی ہمارا ایسوسیشن ہے، تو جو لوگ یہاں پر مزدور دوسرے ریاستوں کے پریشان تھے ان کو ان کے گھروں تک پہنچانے کی ہم نے ذمہ داری لی۔ اس کے علاوہ راشن وغیرہ، اور پھر حیدرآباد سیلاب میں بھی ہم نے یہاں سے بھی کھانا وغیرہ بنا کر بھیجا۔ اب یہ پچھلے سال جب سے یہ پینڈیمک جو کووڈ-19 آیا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا ان کو حیدرآباد میں پہلے ہم نے دیکھا اسٹیٹ لیول کی باڈی نے جا کر کے کوئی شکایتیں آ رہی تھی، جا کے دیکھا جو لوگ جن کا انتقال ہو رہا ہے ان کے قریب کوئی نہیں آ رہے، اور بلدی آ کر دوسرے لوگ آ کر جو ان کو JCB سے یا رسیوں سے گڑوں میں جو ہے اوپر سے پھینک دے رہے ہیں۔ ان کی نہ کوئی تجویز تکفین ہو رہی ہے، نہ کسی قسم غسل کیا جا رہا ہے، اور ایک آدمی جو ایک عمر تک ایک باعزت زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد جو ہے نا اس کو اس طرح بے حرمتی اس کی میت کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کئی لوگوں نے ہم سے جو ہے کافی تکلیف اپنی بیان کی کہ کوئی تو بہت سامنے آیا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ہی سامنے آئیں، اور دوسرے لوگ بھی آ رہے تھے لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس معاملے میں ہم نے ڈاکٹرس وغیرہ سے مشورہ کیا، تو یہ بات آئی کہ ایک آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو عموماً اس کے جراثیم اس کے ساتھ مر جاتے ہیں، اور پینڈیمک میں بھی WHO اور انڈین میڈیکل کونسل وغیرہ کی طرف سے بات آئی ہے کہ میکسیمم 2 گھنٹے تک اس کے ساتھ جراثیم رہ سکتے ہیں، اور گورنمنٹ ہاسپٹلس اور دوسرے ہاسپٹل وغیرہ بھی 8 سے 10 گھنٹے کے بعد ہی ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ تو جیسے گورنمنٹ کے انسٹرکشنز تھے، ہم نے گلوز، ماسک اور PPE کٹس وغیرہ استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان میتوں کو جا کے ہاسپٹلس وغیرہ جن کے انتقال ہو رہا تھا ہم نے سب کہہ دیا پریس کانفرنس کے ذریعے سے، اور پھر ان کو حاصل کر کے ہم نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ ایک باعزت طریقے سے ان کا غسل، تجہیز، تکفین تمام انجام دی جائے، نماز جنازہ پڑھی جائے اور ان کے قبرستان میں تدفین ہو۔ تو یہ کام لاسٹ ایئر مارچ کے بعد سے اپریل سے جو ہے یہ کام حیدرآباد میں شروع ہوا۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا محبوب نگر اور رنگاریڈی میں جو ہے تانڈور، وقار آباد اور نظام آباد وغیرہ میں کام شروع ہوا الحمدللہ، اور وہاں پہ کچھ لوگ ساتھ آئے مختلف تنظیموں کے، وہ لوگ ساتھ مل کر ہم نے یہاں یوتھ ویلفیئر قائم کی، اور یہاں پر پچھلے سال سے اب تک آج تک جو ہے 7 میتوں کی محبوب نگر میں صرف ہم نے غسل و تجہیز تکفین کی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی جو ہے ہمیں مدد کے لیے آواز دے رہے ہیں، تو ان کی بھی میتوں کو ہم ان کی قبرستان وغیرہ تک پہنچانے کا کام ہم کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بڑا اچھا ماحول بن رہا ہے۔ تو پچھلے سال اپریل سے لے کر اس سال مارچ تک تقریباً 1 سال میں 29 میتوں کا تجہیز تکفین کام کیا گیا تھا، لیکن یہ پچھلے تقریباً 45 دن 2 مہینے کے اندر جو ہے یہ لہر بہت زیادہ چلی ہے، اور تقریباً 60 کے اوپر 65-66 جو ہے نا میتیں صرف ہم نے 45 سے 50 دن کے اندر ہم نے یہاں پر ان کا تجہیز تکفین کیا ہے۔
اور ہماری جو آرگنائزیشن حیدرآباد میں ہے وہ تو بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. اب تک انہوں نے 1 سال کے اندر 1400 کے اوپر جو ہے نا میتوں کا تجہیز تکفین کی ہے. وہاں پر بالاکوٹ کا قبرستان بھی ہمیں دیا گیا ہے. کرسچن کمیونٹی نے اپنا قبرستان ہم کو دیا ہے. ایک شمشان گھاٹ کی جو ہندوؤں کا قبرستان ہے وہ بھی ہم کو دیا گیا ہے کہ آپ جب چاہے جس کی چاہے آپ لوگ یہاں پہ تدفین کیجیے. اس طرح دوسرے مقامات پر بھی جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پر بھی جو ہے لوگوں کا کافی سپورٹ رہا ہے. الحمدللہ میمر کی عوام بھی جو ہے شروع میں گھبراہٹ تھے، لیکن جب سے ہمارا کام شروع ہوا ہے لوگوں نے ہمارے کافی ساتھ دیا ہے. اور پچھلے دنوں ہم نے PP کٹس وغیرہ کا اعلان بھی کیا تھا کہ کم ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے والہانہ طور پر جو ہے نا ہماری مدد کی اور اس میں ہمیں PP کٹس وغیرہ تمام ہمیں فراہم کیے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہم یہ میسج جو ہے نا آپ کے چینل کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں کہ ہو یہ رہا ہے کہ جن لوگوں کا انتخاب ہو رہا ہے ان کے اپنے قریبی رشتے دار، ان کے اپنے لواحقین جو ہے نا قریب نہیں آ رہے، ڈر رہے ہیں وہ. اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس سے پہلے ایک کافی تکلیف کا واقعہ ہوا تھا کہ ایک خاتون کا انتخاب ہوا تو ان کی اکیلی بیٹی جو ہے نا آ کر قبرستان میں کھڑی ہوئی تھی، نہ ان کا رشتے دار نہ پڑوسی کوئی نہیں آئے تھے. تو ایسے کئی تکلیف. ایک ماں کا انتخاب ہو تو بیٹے جو ہے نا ہاتھ لگانے کے تیار نہیں، بھائی کو بھائی دینے. اب کچھ لوگ الحمدللہ ہمت کر رہے ہیں، لوگوں میں ایک شعور آیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت کام ہونا ضروری ہے. ہم کو سامنے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر جو ہے جو میت کے لواحقین ہیں وہی لوگ اگر آگے ہمت کریں تو PP کٹس وغیرہ پہنیں، ماسک لگائیں، گلوز لگائیں، سینیٹائزر یوز کریں تو انشاءاللہ کسی قسم کا انفیکشن نہیں ہوگا. ہمارے ایک ساتھی نے تقریباً 50 میتوں کی تدفین کے بعد انہوں نے اپنا کورونا ٹیسٹ کرایا تو الحمدللہ نیگیٹو آیا. تو ہم لوگ بھی سب کر رہے ہیں، پچھلے دن رات جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد بھی کرتا ہے. تو میں آپ سبھی کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ بلا معاوضہ، بلا مذہب تفریق مذہب و ملت یہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی سامنے الحمدللہ. آج ہی جو ہے ہمیں خبر ملی کہ ناگر کرنول میں کچھ نوجوان ساتھ وہاں ٹیم قائم ہوئی ہے. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہر علاقے میں، کیونکہ مختلف گاؤں سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کو ہم لوگ غسل وغیرہ دے رہے ہیں. تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ اہلیان نارائن پیٹ ہوں یا جہاں پر بھی ہوں، ایک اچھی خاصی تعداد نوجوانوں کی ہمت کیجیے. پریشانی کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی مدد چاہیے تو ہم کو رب پیدا کیجیے. ہم PP کٹس وغیرہ کام سپلائی کریں گے، آپ کو ٹرین بھی کریں گے. یہ کام آسان ہے، اتنا بڑا مشکل کام نہیں، خدمت خلق کا ہے. اللہ کی رضا کے لیے آگے آئیے، یہ کام کیجیے. اس پینڈیمک کو جو ہے ہم سب مل کر ہم کو ہرانا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جو ہے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کو خاص طور پہ یہ جو آکسیجن تھراپی وغیرہ کے نام پہ ہاسپٹلوں کے حوالے کیا جا رہا ہے مت کیجیے. جیسی بیماری گھر میں، جیسا بنگلور کے ڈاکٹر طاہر متین صاحب نے کہا ہے کہ جیسے ڈیٹیکٹ ہو اس کا علاج امیڈیٹ شروع کیا جائے اور گھر میں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. دیر مت کیجیے، ان کو آئسولیٹ مت کیجیے مریضوں کو. کوئی ہے نا، ہم نے کئی گھروں میں دیکھا کہ لوگوں کے کمرے میں ڈال کے جو ہے ان کو پھینک دیا جا رہا ہے، دور سے کھانا پھینکا جا رہا ہے. اس سے مریض ڈپریشن میں آ کے ہارٹ اٹیک ہو کر جو ہے انتقال ہو رہا ہے. یہ مت ہونے دیجیے. آپ ان سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کے قریب رہیے. جس کو یہ بیماری کا دیکھیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بیماری لگائے اسی کو ہوتی ہے. تو یہ یقین رکھتے ہوئے آپ لوگ جو ہے احتیاط کرتے ہوئے اس بیماری سے لڑیے. انشاءاللہ ہم اس بیماری کو ہرا سکتے ہیں.